کب تک ہوتا رہے گا؟ کوئی اس کی ضمانت تو دے نہیں سکتا کہ بھائی کب تک ہوگا کب تک نہیں ہوگا. یہ تو جب تک یہ سلسلہ جاری ہے، آخری امام کا ظہور نہیں ہوتا، 12ویں کا ظہور نہیں ہوتا، خدا کی آخری حجت ظاہر نہیں ہوتی، وہی انتقام لے گی. اس وقت تک یہ سب ظلم جمع ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں. حق اور باطل اب الگ الگ ہوتا جا رہا ہے، چھٹتا چلا جا رہا ہے. جن کو کل سمجھ میں نہیں آتا تھا آج ان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ کافر ہے کون. آج تک خوارج پر پردہ پڑا رہا، بڑی آسانی سے لوگ ایک دوسرے کو خارجی قرار دے دیتے تھے. یہ خوارج ہے، یہ خارجی ہے، لکھتے تھے نا، کتابوں میں بھی لکھتے تھے، ویسے بھی کہتے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خوارج ہے کون، خوارج کی پہچان کیا ہے، خوارج کی علامت کیا ہے. تو اب دیکھیے کیسی نقاب اتر گئی خوارج کے چہرے سے. خوارج کا نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا اللہ، کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے. وما حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں مگر اللہ کا. ولا حکم الا للہ، یہ نعرے تھے خوارج کے. کوئی کسی کا حکم نہیں مانیں گے، کوئی رہبر نہیں، کوئی امیر نہیں، بس اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے. اور یہی نعرہ لگا کے نکل گئے دین سے کہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، حاکم اللہ ہے. جیسے ہی دین سے نکلے نہروان میں جمع ہوئے، فوراً ایک امیر کی ضرورت پڑی. اب پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، بناؤ اپنے میں سے بناؤ. تو اپنے میں سے ایک کو بنایا کہ بھئی امیر بناؤ. تو مولا کا قول سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا کا قول ہے نہج البلاغہ میں، لا بد للناس بامیر بر او فاسق، لا بد للناس امیر. ہر انسان کے لیے ایک امیر کا ہونا، رہبر کا ہونا، پیشوا کا ہونا، امام کا ہونا لازمی ہے. بر او فاسق، یہ الگ بحث ہے کہ وہ نیک ہو یا فاسق ہو، ہے نا. یعنی انسانی فطرت ہے کہ بھائی بغیر امیر کے نہیں چل سکتے. اب یہ بد نصیبی تمہاری کہ برن اور فاسقین، ایک تو ہونا ہے امیر، اب تم نے اس کو امیر بنایا کہ جو خود جاہل ہے نا. جب حق کو چھوڑیں گے، حق کے امیر کو چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ فاسقی بچا کہ نہیں بچا؟ لہذا نعرہ کیا لگا؟ اللہ کے سوا کسی کی نہیں ماننی، کوئی ہمارا امیر نہیں. پھر خود اپنا ایک امیر بنایا تو کیسی لعنت پڑی، لعنت برسی نا کہ حق کا امام چھوڑ کے باطل کے امام کے پیچھے چلے گئے. تو خوارج سے لڑائیاں ہوتی رہی. نہروان میں علی نے آخری شکست دی انہیں تاریخی، 9 بچ گئے. عبداللہ ابن عباس یا اور کوئی صحابی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا بس آج یہ فتنہ ختم ہو گیا، اب یہ نہیں اٹھے گا. مولا نے کہا نہیں اٹھے گا. یہ مولا کیا قول ہے؟ مولا نے کہا نہیں اٹھے گا، ختم نہیں ہوئے، یہ قیامت تک انڈے بچے دیتے رہیں گے. خوارج کے انڈے بچے ہوتے رہیں گے، یہ آتے رہیں گے، لیکن ہر دور میں یہ چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، لٹیروں کے گروہوں کے نام سے مشہور ہو جائیں گے. اور ہر دور میں کچھ عرصے فتنہ کریں گے، پھر تباہ و برباد. تو اب آپ نے دیکھا نا کہ جن کی پیشانیوں پر یہ گٹے پڑے ہوئے تھے، اسلام اسلام اللہ اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ کے سوا کچھ نہیں. دنیا کے سامنے ان کے فتنے کی نقاب اتر گئی کہ نہیں اتری؟ سب کو پتہ چل گیا کہ یہی خوارج ہیں، کیونکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے. کہتے وما حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. اور پھر اپنا امیر بنانے پہ مجبور، بنایا اپنا امیر. وہ کہتے ہیں ہمارا امیر حکم دے، اپنے ماں باپ کو مار دیں گے، اپنے بچوں کو مار دیں گے، اپنے گھر کو ختم کر دیں گے، اپنے گھروں کو آگ لگا دیں گے. تو دیکھا کیسی لعنت برسی. ہم تو برداشت کر گئے نا، جھیل گئے. 1400 سال سے مقاومت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. 30 سال پہلے جب یہ فتنہ اٹھا ہمیں جب بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. ہم تو تمہیں بھی ہوشیار کرتے تھے کہ ہمارے لیے نہیں بول رہے ہو، نہ بولو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم مر رہے تھے لوگ خاموش، ہم مر رہے تھے لوگ راضی. کیا ہوا؟ جب کوئی مظلوم کی حمایت میں آواز نہیں اٹھاتا تو اس 2 جماعت پاس ملا نے پورے پاکستان کو کافر قرار دے
اگر کل مظلوم کی حمایت کی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا. تو پتہ چل گیا لٹیرے بھی ہیں، غاصب بھی ہیں، نہ بوڑھوں کی جان، نہ بچوں کی جان محفوظ، نہ عورتوں کی جان محفوظ. آپ نے دیکھ لیا نا یہ سب کچھ. اب پوری دنیا دیکھ رہی کہ یہ وحشی درندے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو کس کو امیر بنائیں بھائی؟ امیر اسے ہی تو بنائیں گے. تو اب آئیے نعمت کی طرف. جب ہم پر یہ مصیبتیں آئیں ساری کی ساری، کیا کیا جائے؟ کس وجہ سے آئیں؟ بھائی ولایت ہے نا مسئلہ. کیوں دشمنیاں ہوئی؟ ذکر اہل بیت چھوڑ دو، علی کا ذکر چھوڑ دو، ماتم مجلس چھوڑ دو، عزاداری چھوڑ دو. اب پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، ولایت علی ایک طرف. ہمیں لالچ دی گئی، لالچ دی جائے، آپ سے کہا جائے سب لے لو، یہ منصب لو، عہدہ لو، دولت لو، زمین لو، سب لو، مگر ولایت علی سے ہاتھ اٹھا لو. ساری نعمتیں تمہیں دیتے ہیں، اٹھا لو. یا یوں کہا جائے کہ دیکھو سب چھین لیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تمہیں بھی، تمہارے بچوں کو بھی، تمہارے گھروں کو چھین لیا جائے گا، قبضہ کر لیا جائے گا تمہاری زمینوں پر، تمہارے کاروبار پہ، یہ سب تم سے لے لیا جائے گا، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. ایک ہی شرط ہے، ولایت علی سے ہاتھ اٹھا لو. اگر ولایت علی رکھو گے تو یہ سب لے لیں گے، نہیں رکھو گے تو سب دے دیں گے. اب ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں، ایک طرف ولایت علی. آپ کا فیصلہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے ساری قربانیاں دینے کے باوجود بچے چھن گئے، بھائی چھن گئے، یتیم ہو گئے بچے، سروں سے سائے ہٹ گئے، کوئی پیچھے ہٹا نہیں ہٹا، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ مصیبتیں وقتی ہیں، ولایت ابدی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ ہر مومن لاشعوری طور پر جانتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے دنیاوی نعمتیں. ماں باپ بھی نہیں رہتے، اولاد بھی نہیں رہتی، مال بھی نہیں رہتا، یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں، مگر ولایت ابدی چیز ہے. ولایت دے دی تو پھر میرے پاس بچے ہی کیا دنیا لے کے؟ ساری دنیا بھی لے لی تو بھی خالی ہے. کہ ولایت ہے تو ساری دنیا بھی مجھ سے لے لی جائے تو امیر ہو، ہے نا؟ ساری دنیا بھی لے لی جائے تو امیر ہو. تو سودا کیا ہے کہ نہیں، پتا چل گیا کہ ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا. ابھی بات یہی نہیں، اسی سورہ میں یہ بھی کہا گیا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، یہ کافر آج کے دن